پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا بزنس لے لیتے ہیں, اس کے بعد ہاؤس کی سینس لے کے پھر ہم پوائنٹ آف آرڈرز دے دیں گے آج انشاءاللہ. اور اس سے پہلے میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک انٹرنیشنل وی لاگرز are in the galleries. These vloggers are from different parts of the world to promote soft image of Pakistan and present tourism for Pakistan. So we welcome them. جی item number 2 نبیل گبول صاحب جی. I invite the attention of Minister Nabil Gabol sir, move کیجئے جی. Sir, I want to invite the attention of the Minister for Energy Power Division to a matter of urgent public importance regarding unscheduled load shedding and overbilling in the Karachi, especially in Lyari and Azam Basti by Karachi Electric, causing grave concern amongst the public. جی آن بہاف آف منسٹر نہیں ناٹ ایز یٹ جی جی اویس لغاری صاحب جی کائنڈلی رسپونڈ. جی اسپیکر صاحب بہت مہربانی, اور نبیل گبول صاحب کی اور آنریبل ممبرز کی بھی مہربانی جو یہ کالنگ اٹینشن نوٹس آیا ہے. ہمارے اعظم بستی کے جو فیڈرز ہیں کراچی الیکٹرک یہاں جو بجلی پرووائڈ کر رہی ہے اس ریجن میں, وہ کل 3 تقریباً فیڈرز ہیں, تقریباً نہیں 3 ہی فیڈرز ہیں, جن کے اوپر تقریباً کوئی 12,200 کنزیومرز ہیں سر. اور ان کی تقریباً روزانہ جی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے آن دا بیسس آف دا لاسز وچ دیز فیڈرز آر انکرنگ. ان 3 فیڈرز کے اوپر تقریباً کوئی 38.3% کا لاس ہے, اور اسی کو منیمائز رکھنے کے لیے اور تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو اس کی تقریباً ایوریج روز کی 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جب اس ریٹرن انفارمیشن کے بعد میں نے دوبارہ ان کو تفصیل سے بات جاننے کی کوشش کی تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن اس سے زیادہ بھی بجلی کو بند رکھا جاتا ہے تاکہ جی لاسز کو کرٹیل کیا جائے. اور دوسرا جو لیاری کا ایریا ہے, لیاری کے ایریا کے اندر کل تقریباً 82 فیڈرز ہیں جی 82, جس میں سے 31 ایسے ہیں جن کے اندر کوئی جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, اور 3 ایسے ہیں جن کے اندر 6 گھنٹے ہے, 32 ایسے ہیں جن کے اندر 10 گھنٹے ہے, اور 16 اور فیڈرز ہیں جس کے اندر 10 گھنٹے سے زیادہ ہے, کیونکہ وہاں کی جو AT&C کے جو لاسز ہیں وہ تقریباً 84.9% ہیں. اس کا مطلب جتنی بجلی جاتی ہے اس کا صرف 15% ایسا ہے جو وہاں ریکور ہوتا ہے بلوں کی صورت میں, یا کوئی ایسے یونٹس ہیں جو بل ہی نہیں ہوتے کنوں کی صورت میں. پورے جو کراچی الیکٹرک کی سچویشن ہے وہ دی انٹائر کمپنی ہیز 2109 فیڈرز, آؤٹ آف وچ 1500 فیڈرز آر زیرو لوڈ شیڈنگ. یہ تقریباً 71% بنتا ہے. 8% ایسے فیڈرز ہیں جس کے اندر 25 سے 35% کے جی لاسز ہیں, اور وہاں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور جو باقی 175 اور 270 فیڈر ہے وہاں 10 گھنٹے یا 10 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو یہ اکنامک جی لوڈ شیڈنگ ہے اپنے وہ لاسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. جہاں نقصان ہے, جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے, جہاں بار بار ان کے اصرار کے باوجود اور حکومت سندھ نے اور وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں انہوں نے جی ماضی کے اندر تقریباً 3000 سے زیادہ منی کیمپس بھی ہولڈ کیے ہیں کراچی الیکٹرک کے ساتھ ان کے بقول, جن منی کیمپس کے ذریعے لوگوں کو بل پے کرنے کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں, اور یہ بھی انہوں نے ان کے بقول کے الیکٹرک کے
انہوں نے یہ بھی ان کو آفر کیا ہے کہ اگر آپ نے پچھلے اریئرز اس وقت نہیں بھی پے کرنے تو جو حاضر بل ہے وہ پے کرنا شروع کریں تاکہ ہم بجلی کی ادھر جو پروویژن ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو یہ تمام اس وقت کی سچویشن ہے جو ان کے کالنگ اٹینشن نوٹس کے اوپر ہے. جی نبیل صاحب ایک سوال کیجیے آپ اس سے تو ریلیٹڈ. میرا سوال بھی ہے اور میں منسٹر صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹوٹلی فالس رپورٹ آپ کو کے الیکٹرک نے شائع کیا ہے ریگارڈنگ لیاری. میں بات کروں گا اعظم بستی کے حوالے سے, وہاں کے ایم این اے وہ بات کریں گے. ٹوٹلی رانگ جو ہے بریفنگ دی گئی ہے کہ جی لیاری میں صرف 30 فیڈرز پہ جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے, باقی میں نہیں ہے. ٹوٹلی لیاری میں 16 to 18 آورز لائٹ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے ٹوٹلی لیاری, جس کے وجہ سے سیوریج پمپ واٹر پمپ بھی بند ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اس لیے پانی بھی نہیں ملتا ہے اور سیوریج کا اوور فلو ہوتا ہے. اور آپ ان سے یہ پوچھیں سر, میرا سوال یہ ہے کہ یہ اوور بلنگ کرتے ہیں کہ الیکٹرک اوور بلنگ. اگر ایک مزدور جس کا 25,000 روپے تنخواہ ہے وہ کہاں سے 8,000 روپے کا بل دے گا؟ اوور بلنگ کرنا یہ ان کا کام ہے. تیفٹ یہ کہتے ہیں کہ جی لیاری کے لوگ تیفٹ کرتے, سب سے بڑے چور کے الیکٹرک کے جو ہے اوور بلنگ کرنے والے. ان کے اپنے جو لوگ ہیں ڈائریکٹرز ہیں ان کا 4.2 بلین سیلری ہے. ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ 4.2 یعنی 4 ارب روپے کا سیلری ان کے صرف جو ہے ڈائریکٹرز لیول کے لوگ جو ہے لیتے ہیں. تو یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بل نہیں دیتے. آج آپ منسٹر صاحب اعلان کریں, منسٹر صاحب کراچی آئے, کیوں نہیں آتے ہیں کراچی آ کے ان کے ساتھ میٹنگ کریں. اور یہ گورنمنٹ سے ہمارا سوال ہے کہ اگر آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دے آر ابو دا لا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اے ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہم آپ سے سوال کریں گے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان کو جو ہے ٹو دا ٹاسک لے کر آ گیا. جی منسٹر صاحب. سر میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف 31 میں نے کہا ہے صرف 31 فیڈرز کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیاری میں, کل 82 ہے فیڈرز. سو 51 فیڈرز کے اوپر لوڈ شیڈنگ 10 اور 6 گھنٹے کی ان کے ریکارڈ کے مطابق جو انہوں نے ہمیں انفارمیشن فیڈ کی ہے وہ ہے. ریگولیٹر سے میں خود انشاءاللہ وہ نیپرا کو بھی کہوں گا, آج کی بھی ہماری بریفنگ میں ریگولیٹر آئے تھے جو پوسٹ پرائیویٹائزیشن ان کی جو کوالٹی آف سروس ہے اس کو انشور کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے, ان سے بھی میں نے یہ بات پوچھی ہے. اور اگر گبول صاحب کی مہربانی ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا ویسے بھی ارادہ ہے اسی ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں میری سندھ چیف منسٹر صاحب سے بھی وہاں کی تھیفٹ کنٹرول جو باقی کمپنیز ہیں اس کے متعلق ایک میٹنگ ہے, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں جاؤں گا. میں کے الیکٹرک خود بھی جاؤں گا اور آنریبل جو ممبرز ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ جائیں تاکہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکیں. ٹھیک ہے جی. اسد نیازی صاحب ایک سوال کیجئے. سر میرا یہ سوال ہے آنریبل منسٹر صاحب سے, یہ جو لاسز کی بات کر رہے ہیں یہ سر لاسز ایک جگہ پہ ایک فیڈر پہ ہوتا ہے, لیکن ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اٹ از اگینسٹ دا ہیومن لا. اگر ایک آدمی پوری اپنی پیمنٹ کرتا ہے اور وہ بجلی کا بل بھرتا ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو 14 گھنٹے کی سزا دی جاتی ہے؟ سو دس از اے ٹوٹلی جو انہوں نے کہا کہ جی لاسز ہیں, لاسز ہیو ریڈیوسڈ. انٹرنیشنل لا سیز the losses are 14%, but the K Electric says that we have 18% losses. So, number one. Number two, sir, we would like to know how میں جتنے آنریبل ممبر اس سال میں بیٹھے ہیں ایک بھی بتا دے کہ ہاؤ دے ڈٹرمن نیپرا کے جو ریٹس ہیں وہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں. سر کے الیکٹرک میں نہیں, آپ کا سوال آ گیا کہ آپ نیپرا کا پوچھ رہے ہیں ان سے یا آپ کے الیکٹرک والے ایشو پہ آ رہے ہیں؟ سر میں کے الیکٹرک ایشو پہ آ رہا ہوں کہ ہاؤ وہ ڈٹرمن جو لوگوں کے اوپر اتنی مہنگی بجلی کر دی گئی ہے وہ کس طریقے سے کر دی گئی ہے, اس کا میکنزم کیا ہے؟ جی بتائیے جی, اس کا میکنزم کیا ہے بتائیے جی منسٹر صاحب. مائک کھولیں ان کا. جی جی سر آنریبل ممبر نے دو باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹرانسفارمرز ہیں جہاں جہاں بجلی لوگ بل پے کر رہے ہیں ان کی بجلی کیوں جی آپ نے
کال اٹینشن میں جس کا نام ہوتا ہے وہی سوال کرتا ہے. وہ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ بات کر, کال اٹینشن میں جس کا نام ہوتا ہے نا صرف وہی جمع کرانا پڑتا ہے, وہ سوال کرتا ہے. اس کے علاوہ پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ بات کر لیجیے گا. جی اسپیکر صاحب انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس فیڈر کے اوپر جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کا بجلی کیوں اس کی ڈسکنیکٹ ہوتی ہے اور ساتھ والے کی وجہ سے. تو کوئی بھی اس قسم کا جی سسٹم اویلیبل نہیں ہے کہ اس ایک ایک کنیکشن کو لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ نہیں کاٹا جا سکتا. اسی لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کی بہت ضرورت ہوتی ہے, جس کی ہم بار بار سیکھ کر رہے ہیں ہیلپ پروونشل حکومتوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ کے الیکٹرک نے بجائے پورے فیڈرز ڈسکنیکٹ کرنے کے کچھ عرصہ پہلے ہر ٹرانسفارمر کے اوپر بھی ایک جی میکینیکل ڈیوائس ان کے مطابق انہوں نے لگائی تھی, جو اس ٹرانسفارمرز کا جو لاس ہوتا ہے جو جی میٹرڈ ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر کریں تاکہ پورا فیڈر نہ کاٹنا پڑے اور وہی ٹرانسفارمر صرف ہو. بدقسمتی سے وہ ایک میکینیکل ڈیوائس ہے جو ٹرانسفارمر کے ساتھ ان ایڈیشن لگتی ہے. اس میکینیکل ڈیوائس کو بھی کچھ ایریاز کے اندر لوگوں نے فزیکلی باقاعدہ اس ڈیوائس کو خراب کیا ہے اور اس کی وجہ سے پیچھے سسٹم سے وہ ٹرانسفارمر آف نہیں ہو سکتا. اسی لیے مکمل جو فیڈر ہے اس کو آف کرنا پڑتا ہے. میں آپ کے ہیومن رائٹس کی اور جو حقوق ہیں اس کی بالکل اس کے حق میں ہوں. آپ صحیح بات کر رہے ہیں, جو بجلی پیمنٹ کرنے والا کسٹمر ہے اس کی کیوں ڈسکنیکٹ ہونی چاہیے. یہ ہمارے بھی حلقوں میں ایشوز ہیں, لیکن پیئر پریشر کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے شاید کچھ درستگی آ جائے. اس کے علاوہ ٹیکنیکلی اٹس ناٹ پاسبل ٹو ڈسکنیکٹ ایوری کسٹمر فرام دا فیڈر اور دا گریڈ. ٹرانسفارمر کے لیول پہ ہو سکتا تھا لیکن وہ سسٹم بھی خراب کر دیے گئے ہیں. ٹھیک. اور جی وہ نیپرا کی جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے اس کے لیے اگر مہربانی کر کے آپ آج یا کل جو بھی وقت رکھ لیں, یہ ایک باقاعدہ 15-20 منٹ کا ایک پورا پروسیس ہے جو سمجھانے والا ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں, کون کون اس کی جی پٹیشن کرتا ہے, کون کون سی کاسٹ بیچ میں لے کے آئی جاتی ہے, کون سے ٹرانسمیشن کے لاسز ہیں, کون سے تھیفٹ کے ہیں, ریکوری کے ہیں, سیلریز کی کاسٹ ہیں, ہر چیز جی ڈٹرمن ہوتی ہے. کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس کے علاوہ فیول کاسٹ ہیں, فیول کاسٹ کے علاوہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹس ہیں, انٹرسٹ ریٹس ہیں, بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں 15 سے 20 جس کی بیسس کے اوپر ہر دفعہ ایک جو ٹیرف ہے اس کی ایئر میں ایک دفعہ بیس ٹیرف ڈٹرمن ہوتا ہے اور پھر ہر کوارٹر اور منتھلی کیو ٹی اے اور فیول کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں اس کے مطابق جی چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. مرزا اختیار بیگ صاحب ایک سوال کیجئے. Thank you, Honorable Speaker. I am from Karachi and my area, my constituency is also subjected to severe load shedding as long as 18 hours a day. یہ گزری کا علاقہ ہے, شیرین جینا کالونی کا ہے, یہ پسماندہ علاقے ہیں. میں صرف دو چیزوں پہ سوال کروں گا آنریبل منسٹر صاحب سے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتلایا کہ what measures have been taken to contain the theft. TND losses is nothing but kunda. TND losses is nothing but چوری. تو آپ اپنا تو بتلائیں کہ سر ہم نے اپنے طور پہ یہ ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے ہیں تاکہ آئندہ یہ چوری کنٹین کی جا سکے, کم کی جا سکے, روکے کی جا سکے, اس کے بجائے کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر بھی نافذ کی جائے. They are good citizens, they are law-abiding citizens and they are paying on time from their hard-earned money. جی ایک تو سر یہ منسٹر صاحب ایک ہی سوال پلیز, ایک سوال. ابھی آج بہت لوگوں نے بات کرنی پوائنٹ. جی منسٹر صاحب. اسپیکر صاحب آج سے 7-8 مہینے پہلے جب کیئر ٹیکر کی حکومت تھی تو ایک بہت بڑی اینٹی تھیفٹ ڈرائیو شروع ہوئی تھی پورے ملک کے اندر. کچھ صوبوں میں اس کے ریزلٹس بہتر آئے, کچھ صوبوں میں اتنے بہتر نہیں آئے. پروونشل گورنمنٹس اور لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. ہم نے تمام صوبوں کو خطوط بھی لکھے ہیں ان کے وزرائے اعلیٰ کو, اور ہم ایک صوبے کے ساتھ تو پنجاب کے ساتھ ہماری بہت ایکسٹینسو انٹریکشن ہو چکا ہے.
अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के अंदर अंदर KPK सिंध और बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स का एक्सपेक्टेड है हमें वो टाइम अनायत फरमाना। हम खुद बाकायदा जा रहे हैं और सूबाई हुकूमतों की सपोर्ट के बगैर ये जो जी कुंडा वाला सिस्टम है, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की सपोर्ट जब तक हमारी कंपनीज को नहीं होगी इसमें कोई बेहतरी आना मुमकिन नहीं है। एक सेकंड में स्पीकर, एक मैं जरा क्लैरिफाई कर लूं, इसमें हमारे अफसरान भी मुलविस हैं और आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में FIA ने, जिसको हमने ये टास्क दिया था कि हमारे एक्सीएंस और SDOs और SCs के ऊपर भी जाके छापे मारें, उसके अंदर हमें बहुत खातिर खा बेहतरी सामने दिखाई दी है। हमने विदाउट एनी प्रेजुडिस, चाहे किसी का कोई भी लगता हो या ना लगता हो, किसी भी अफसर को, हमारा इरादा नहीं है स्पेयर करना और अफसरों की जो कलूजन है उसको हम मिनिमाइज अपने डिपार्टमेंटली करेंगे और इंशाल्लाह अभी एक नए बोर्ड्स की भी तश्कील होने जा रही है इन द नियर फ्यूचर, उसके जरिए भी कोशिश करेंगे कि बेहतर एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर सामने आए। जी शर्मिला फारूकी साहिबा, आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, 30% feeders of K Electric are subjected to aggregate technical and commercial based load shedding, और जिससे सर which is against the regulatory procedures। यहाँ पर मिनिस्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि चूँकि ये एग्रीगेट पे करते हैं, कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं और प्योरली टेक्निकल इश्यूज़ पे नहीं करते, इससे जो कंज्यूमर है वो शदीद मुतासर होता है, एक्सेसिव लोड शेडिंग होती है। मिनिस्टर साहब से मेरा सवाल है कि इनका क्या प्लान है to ensure that K Electric carries out load shedding purely on technical issues rather than commercial purposes? जी मिनिस्टर साहब। I'd like to draw the attention of the honorable member to a fact that it's been many years, it's not just K Electric, बल्कि पाकिस्तान की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो अपनी वो लॉसेस को कर्टेल करने के लिए जो हाई लॉस फीडर्स हैं उनके अंदर लोड शेडिंग कर रहे हैं और ये इकोनॉमिक लोड शेडिंग है। ये उनका कंट्रोल ना करने की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लोगों का जो एक कल्चर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स है, कई एरियाज में है, कई एरियाज में नहीं है। कई बहुत रिमोट एरियाज हैं जहां लोग 100% पेमेंट करते हैं। ये किसी ज़बान या इलाके या किसी उसकी बेसिस के ऊपर नहीं है, एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर। कई लोगों का अब बिल्कुल पेमेंट करने का कल्चर ख़त्म हो चुका हुआ है कई एरियाज़ के अंदर। कई जी बलूचिस्तान में ऐसे एरियाज़ है 100% पेमेंट है, सिंध के ऐसे एरियाज़ हैं, थरपारकर के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिकवरीज हैं, 90-95% पेमेंट होती है। कई ऐसे शहर हैं KPK के अंदर, स्वात के अंदर कई एरियाज में बहुत अच्छी पेमेंट के आ रही है रिटर्न। मर्दान का शहर का मैं आपको एग्जांपल दूं, वहाँ एक बिल्कुल कमर्शियल एक बाजार है, उसके अंदर से जी फीडर जा रहा है, वहाँ आपकी तकरीबन 50-55% लॉसेज हैं। सो मुख्तलिफ एरियाज के मुख्तलिफ एक वो हैबिट बन चुकी हुई है। जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ मिलके इस हैबिट को ब्रेक करने की हम कोशिश नहीं करेंगे बाय कांस्टेंट सुपरविजन ऑफ दोज एरियाज, ये चीज़ें नहीं होंगी। हमारी महकमे के अंदर जितनी भी इनएफिशिएंसीज है वो हमारी जिम्मेवारी है, वो हम उसको जी बाकायदा जी तस्लीम करते हैं और कोशिश करेंगे कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं इसे। मैं नेक्स्ट आइटम पे जाने से पहले आमिर साहब आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ऑनरेबल मेंबरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं बिजनेस लेने के बाद आप भी दे दें। नहीं, इससे हो नहीं सकता ना। नहीं, ये कॉल अटेंशन में नहीं, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिएगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप भी जो इधर भी हैं डॉक्टर तारिक साहब, जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं वो अपनी लिस्ट दे दीजिए ताकि हम प्रायोरिटी वाइज कर लेंगे। जी हाँ, सब लिख के दे दें, ये सारी इकट्ठी करें। अच्छा जी, आइटम नंबर 3 असद कैसर साहब टू आइटम। अच्छा, असद कैसर साहब की रिक्वेस्ट आई कि इसको डेफर कर दिया जाए, यही बात कह रहे थे जी। ये डेफर हो गया, नहीं वो बाद में लेते हैं, जरा सा बिजनेस कर दें। आइटम नंबर 4 भी डेफर हो गया। आइटम नंबर 5 डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा टू मूव आइटम नंबर 5। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता 5 साल से कभी किसी कमेटी में घूमती फिरती है, कभी किसी में घूमती फिरती है।
and obviously we didn't have the جی، numbers, اس کو move تو یہ کیجئے۔ پاس نہیں. Let me move it, لیکن I want to say a few words about جی، it, جی، and بالکل۔ اگر مجھے وہ اجازت دے دیں. جی جی Ji, I move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, amendment in Article 25. آپ سیلینٹ فیچر بھی کر دیں اس سے پہلے کہ لا منسٹر صاحب اس کو اپوز کریں یا نہیں جی، یہ اسپیکر صاحب یہ اس کو ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کی جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے، اور انہوں نے اس کو انڈورس بھی کیا، یونینیمسلی پاس بھی کیا. اسپیکر صاحب، وی سیلیبریٹڈ مارکڈ دا 1973 کانسٹیٹیوشن لاسٹ ایئر، اور اس کانسٹیٹیوشن کا میرے نزدیک اس کا روح جو ہے وہ آرٹیکل 25 میں ہے، بیکاز وہ آرٹیکل ایکوالٹی کے پروویژنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. ایکوالٹی کے اسپیکر صاحب تین پہلو ہیں، اور دس از جنرل انٹرنیشنل پریکٹس، میگنا کارٹا سے لے کر ہیومن رائٹس چارٹر UN کا، اینڈ ٹیک اینی کانسٹیٹیوشن، South African Constitution, Commonwealth jurisdictions, the equality provisions have three aspects. The first provision is equal before the law and equal protection of the law. جو گارنٹی ہے، ہر آئین گارنٹی کرتا ہے سٹیزن کو، وہ پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے. جی جو سیکنڈ پروویژن ہے وہ بھی تقریباً ہر کانسٹیٹیوشن میں ہے، دیٹ از دا نان ڈسکریمنیشن پروویژن، کہ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، وہ بھی ہمارے آئین میں ہے، اینڈ اٹس اے ویری ویل اسٹرکچرڈ آرگیومنٹ. دا تھرڈ پروویژن جو ہے وہ افرمیٹیو ایکشن کی ہے، کہ جو ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز ہوں گے ان کو ریاست جو ہے وہ آگے لائے گی. Now all these three provisions are there in our present constitution. The only issue is کہ نان ڈسکریمنیشن صرف ایک کیریکٹرسٹک پر دیا گیا ہے، وہ ہے سیکس، کہ there shall be no discrimination on the basis of sex. But what about other characteristics? What about discrimination on the basis of age? What about discrimination on the basis of gender? What about discrimination on the basis of disability? What about discrimination on the basis of a marital status of a woman or a man? There are all these characteristics. اور جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں اس میں یہ ساری ڈسکریمنیشنز جو ہیں وہ اسٹیٹڈ ہے، وہ ایکسپلسڈ ہے کہ ریاست ان کیریکٹرسٹکس پر ڈسکریمنیٹ نہیں کرے گی. ہماری کانسٹیٹیوشن میں دس از اے ورک ان پروگریس اینڈ دس ول انرچ آر کانسٹیٹیوشن. تو اس میں اس پروویژن میں اسپیکر صاحب آئی ہیو میڈ this provision stronger, fuller and richer. اور اس میں نان ڈسکریمنیشن جو ہے وہ صرف سیکس پر نہیں ہوگی، لیکن ریس، جینڈر، پریگننسی، میرٹل اسٹیٹس، ایتھنک اور سوشل اوریجن، اکنامک پوزیشن، کلر، ریلیجن، کلچر، لینگویج، یہ ساری ریاست انشور کرے گی کہ ان ایشوز کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی. اور پھر جو ڈس ایڈوانٹیج سیکشنز یہی جو ہے ان کے اوپر ریاست جو ہے وہ ان کو آگے لینے آنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. سو دس اسپیکر صاحب از اے ویری ویری امپورٹنٹ پروویژن. میں یہ چاہوں گی کہ اکراس دا آئل، اور پہلے بھی لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے اس کو فلی ڈبیٹ کیا فرام ایوری اینگل اور اس کو پاس کیا. تو آئی وڈ ریئلی ارج دس ہاؤس کہ پلیز اس کو آپ سپورٹ کریں. آئی ایم کو سپورٹ بھی کریں گے، انڈورس بھی کریں گے. آپ جی منسٹر صاحب پہلے تعریف کیجیے سر. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میرے خیال میں انہوں نے گنجائش چھوڑی نہیں ہے فاضل رکن نے. اور میں پچھلی دفعہ پارٹ تھا جی جب یہ ڈسکس ہوئی تھی کمیٹی میں، بٹ آئی ووڈ سجیسٹ کہ کیونکہ ماشاءاللہ اب فریش مینڈیٹ کے ساتھ نئے ممبرز آئیں گے، اور آئی ایم شیور محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ بھی اسے محسوس نہیں کریں گی کہ اب جو کمیٹی اس ہاؤس نے کانسٹیٹیوٹ کرنی ہے لا اینڈ جسٹس کی، سنس اٹس اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک لفظ کو امینڈ کرتے ہوئے ہمیں ضرور مشاورت کرنی چاہیے، تو کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے
تاکہ وہ اپنی رپورٹ پیش کریں اور انشاءاللہ اس سٹیج کے اوپر آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ اس کی مخالفت نہیں ہوگی جی. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 25 be granted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Dr. Nafisa Shah Sahaba to move item number 6. Ji. I introduce the bill if leave I introduce the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, if leave is granted. The bill in question stands introduced. Item number 7, Seher Kamran Sahiba to move item number 7. شکریہ اسپیکر عامر صاحب. صاحب آپ دے رہے ہیں اور ادھر آ کے ذرا ڈسکس بھی کر لیے گا پرائرٹی وائز ونس یو ڈن اٹ. ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تسلی سے. جی جی اسپیکر صاحب بل بہت اہم ہے لیکن اس کو آپ اگلے پرائیویٹ ممبر ڈے تک جو ہے نا ڈیفر کر دیجیے. اچھا جی ڈیفر کی ریکویسٹ ہے تو اس کو ہم نے ڈیفر کر دیا. آئٹم نمبر 7 اور 8 کو بھی. نوابزادہ افتخار احمد خان بابر صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 9. On the advice of the parliamentary leader. The big boss. شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے قیام کے لیے احکام واضح کرنے کا بل پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی بل 2024 منظور کیا جائے. جی لا منسٹر صاحب اس کو. اچھا جی ایجوکیشن منسٹر صاحب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا مائک کھولیں. جی شکریہ جناب اسپیکر. ایکچولی کیونکہ تعلیم کا مسئلہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ کے قیام کا مسئلہ ہے, اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. یہ 2022 میں سینٹ میں آیا تھا یونیورسٹی کی شکل میں, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد یونیورسٹیز نہیں بنائی جا سکتی تو دوبارہ تبدیل ہو کے آیا ہے انسٹیٹیوٹ کے حیثیت سے. لیکن یہ ملٹی فیسٹ وہ ہے, اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ اب ہمیں پوری کرنی ہے, تو اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن اس کو آپ ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسٹیبلش ہو سکے وہ. تو اگر آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں, قائمہ کمیٹی میں. جی یہ ہم ریفر کر رہے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کو. جی ہاں انہوں نے کہہ دیا. جی آئٹم نمبر 10 بھی پھر چونکہ کمیٹی کو ریفر ہو گیا, انہوں نے امینڈمنٹ آپ نے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر خالد مقبول صاحب اس میں یو آر پروپوزنگ کہ کچھ امینڈمنٹس بھی ہونے والی ہیں, یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے تو وہ ان سے ہم ہیلپ کر کے وہ جمع کروا دیں گے نا اس میں. آئٹم نمبر 11 ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ amendment in rules of procedure and conduct of business. جی ڈاکٹر صاحبہ جی item number 11 I hereby seek leave under sub-rule 4 of the Rule 293 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 to move the following amendments in the said rules. Do you want me to read all of it, or should I just talk a little bit about it, and agar aap allow kare to. جی اسپیکر صاحب یہ تو بہت منسٹر لا منسٹر صاحب اس پہ بتائیے. فاضل رکن چاہ رہی تھی کہ وہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں, اور یہ ہے تو رولز آف پروسیجر میں ہے, اور انہوں نے پبلک پٹیشن جو سینٹ میں رائج ہے تو قومی اسمبلی کے قواعد میں نہیں ہے, اس کی بابت ان کی تجاویز ہیں. میں سر یہی ریکویسٹ کروں گا کیونکہ یہ رولز آف پروسیجر کی بات ہے اور اس ایوان کے رول آف پروسیجر کی بات ہے, تو بہتر ہے یہ ایک دفعہ کمیٹی میں اچھی طرح سے ڈیبیٹ ہو جائے تاکہ جو دیگر ممبران کمیٹی بھی اس میں تجاویز دیں گے وہ انکارپوریٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد یہ ایوان اسے کنسیڈر کر لے, کیونکہ کچھ خد و خال ایسے ہیں جو چیزیں کمیٹی میں دیکھ لینی چاہیے. جی ممتاز صاحب آپ بھی اس میں. جی ممتاز صاحب کا ایک سیکنڈ مائک کھولیں. اسپیکر صاحب مجھے کچھ ممتاز صاحب ایک سیکنڈ بیٹھیں, وہ ذرا ڈیٹیل بتا لیں پھر آپ کو دیتا ہوں.
ایک منٹ رک جائیے, ایک منٹ میں آپ کو بھی دیتا ہوں, گوہر صاحب کو. جی نفیسہ شہبہ, مائک کھولیں, ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. جی نفیسہ شاہ صاحبہ کا I just want to speak to this issue. جی. First of all, میں اگر ساتھ ساتھ ایک پوائنٹ آف آرڈر چھوٹا سا اسی سے ریلیٹڈ دوں کہ جناب اسپیکر یہ نیشنل اسمبلی کے رولز جو ہیں آفٹر دا کانسٹیٹیوشن فار دس ہاؤس اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ اور اٹ از اے لیونگ ڈاکیومنٹ اینڈ فارچونیٹلی اس کے لیے زیادہ پروسیجر نہیں چاہیے. یہ تو فلور پر بھی یہ امینڈ ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی رہا ہے. جناب اسپیکر یہ جو اس وقت جو ہمیں ریگولیٹ کر رہے رولز یہ 20 اکتوبر 2022 تک ہے, لیکن اس کے بعد اس ہاؤس نے اپروو کیے ہیں امینڈمنٹس جس میں کمیٹی آف دا ہول ہاؤس جو میں نے موو کیا تھا وہ آلریڈی اپرووڈ ہے بٹ اٹس ناٹ پرنٹڈ. So I would really request کہ اس کو پرنٹ اور اپڈیٹ کیا جائے so that we can put that issue also into operation if the house so needs. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پبلک پٹیشنز ہیں اسپیکر صاحب یہ بھی بیچارہ کافی گھوما ہے پھرا ہے اور وہ پاس نہیں ہو سکا. حالانکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ. اگین پبلک پٹیشنز I think it is very important that Pakistan's parliament opens up to the people of Pakistan in a direct way. So moto petitions آیا دن ہمارے جسٹس سسٹم میں اس کا جو یوز ہوا ہے ابیوز ہوا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتی, لیکن یہ ہاؤس عوام کا ہے پبلک کا ہے اور کوئی رستہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کی ڈائریکٹ ایکسیس اس ہاؤس پہ ہو. Today in the rules nothing stops this house or the standing committees from listening to public petitions and they have done so. However, it is not structured and also it is not reported back to the house. So it is very important as in other jurisdictions, again sari commonwealth jurisdictions mein public petitions ka explicit provision hota hai, structured provision hota hai اور ہمارے سینٹ نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. کامن ویلتھ کے ہر پارلیمنٹ میں پبلک پٹیشنز کی ایکسپلسٹ اسٹرکچرڈ پروویژنز ہیں رولز میں. تو یہ میں چاہوں گی کہ اس کو جیسے بھی آپ امینڈ کریں. ایک فیئر تھا مجھے اندازہ ہے جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا اور یہ فیئر یہ تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ شاید پبلک پٹیشنز پھر نہیں سن سکیں گی یا ڈپلیکیشن ہوگا. اینڈ آئی تھنک دیٹ دس دا رولز ہیئر واٹ آئی ہیو پرووائڈیڈ فار کورز دیٹ. سو دا کلیئرنگ ہاؤس جو کمیٹی ہوگی خود دیٹ can and may and shall often refer these petitions to the particular standing committees also, لیکن وہ خود بھی اس کو سن سکتی ہیں اور جو چیئرمین کمیٹی کا ہوگا وہ ادھر رپورٹ بھی پریزنٹ کرے گا. So it will bring us closer to the people of Pakistan. So I would again request this house کہ اس کو پلیز بے شک کمیٹی میں جائے, اس کو اور امپروو کریں, اس کو چینج کریں, لیکن اس کو ڈینائی نہ کریں the access of people of Pakistan to come closer to this parliament. Thank you. ممتاز مصطفیٰ صاحب آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ممتاز مصطفیٰ صاحب کا مائک کھولیں. جی. Besides other objections which my learned brothers may raise, I want to bring one item to the notice of honorable member who has introduced this bill. Item number sub-item 5. Petition must be preferably written in official languages, either English or Urdu, and sent to the National Assembly Secretariat. However, petitions in provincial and local languages, for example, Sindhi, Punjabi, Pashto, Balochi, Kashmiri, Sina, Hindko, and Brahmi will also be considered. My request is that Saraiki language is the one language who is spoken in Pakistan in more than 4 crore people. اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو یہاں کی ایک لینگویج تسلیم کیا ہوا ہے.
تو سندھی کے آگے سرائکی کا لفظ جو ہے اضافہ کیا گیا. جی گوہر صاحب آپ بھی اسی پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ جناب اسپیکر میں we will refer it to the committee, بٹ آپ بات کر لیجئے. تھینک یو. میں جناب اسپیکر میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ وی ہیو پارلیمنٹری ڈیموکریسی. اس میں سپریشن آف پاور ہے، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری. پیرالل سسٹم نہیں ہو سکتا. ریڈریسر آف دا پبلک گریوینسز پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ کی کمیٹی نہیں کر سکتی. اس میں جس طریقے سے ایکسٹینسو پاور دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی سٹیزن جس کا کوئی بھی رائٹ افیکٹ ہوتا ہے تو وہ اسمبلی میں ڈائریکٹلی پٹیشن فائل کرے، اور پھر وہ اسمبلی میں وہ جو کمیٹی میں آئے گا وہ یہاں کی انویسٹیگیشن بھی کرے، انکوائری بھی کرے. تو یہ ایک پیرالل سسٹم ہوگا. وہ ہائی کورٹ جائیں گے تو ہائی کورٹ والے کہیں گے کہ نہیں آپ کے پاس الٹرنیٹ ریمیڈی، آپ پارلیمنٹ جا چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیٹس فائنڈ آؤٹ سم ادر ویز تاکہ اس کو ایکسپیڈائٹ کریں. لا میں نہیں ہونا چاہیے. اس پہ بات ٹھیک کی کہ آئی تھنک فردر ڈیلیبریشن ہو جائے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپس میں کانٹرڈکشن. جی لا منسٹر صاحب اسی پہ بات کرنا چاہیں گے؟ سر یہ معاملہ آپ ہاؤس کمیٹی کو جب ریفر کر رہے ہیں تو پلیز تھوڑا سا اس میں ہمیں ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے. I also pointed out that there are few things which are need to be examined while sitting in a committee. وہاں پہ زیادہ سفیر جو ہے براڈر ہوتا ہے، آپ کھل کے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کنونس کرتے ہیں. ایک ماڈل آلریڈی پبلک پٹیشنز کا سینٹ آف پاکستان میں ہے، بڑا لمیٹڈ ہے وہ. تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اسے کمیٹی میں بھیجیں، ہم بھی اپنی انپٹ دیں گے، اپوزیشن بھی دے، سارے بیٹھ کے وہاں پہ بل کو فائنل شیپ میں لے کے آئیں گے، پھر اس پہ ڈیبیٹ اوپن کر لیں. میں نے تو اپوزیشن کو یہ بھی آفر کیا ہے کہ جتنے بل گورنمنٹ لے کے آئے گی بیفور اٹ از پریزنٹڈ ان دا ہاؤس، لیٹ اس سٹ ٹوگیدر اینڈ ڈسکس دیز تاکہ ان کی ویلیوبل اس میں انپٹ بھی لے لیں. جی شاہدہ صاحبہ میرا خیال ہے آپ شارٹ کر دیں بیکاز ہم کمیٹی میں بھیج رہے ہیں اور اس کو اٹ نیڈز ڈیٹیل ڈیلیبریشن. Thank you, Mr. Speaker, for giving this opportunity. یہ جو 2007 rules and procedure of the National Assembly میں ہے insertion of 295 and 296 rules. اس کے اغراض و مقاصد سے کوئی مجھے اختلاف نہیں ہے. بہت ہی اچھا ہے کہ آپ ایک ڈائریکٹ اپروچ دیتے ہیں عوام، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ممبرز آتے ہیں وہ عوام کی طاقت سے آتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک آنریبل ممبر نے جس طرح کہا ہے کہ آپ پیرالل آپ ایک نظام تشکیل دے رہے ہیں، پھر اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، از اٹ پاسبل کہ ہمارا نیشنل اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے، آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹولز اور وہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہے جو کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو سکی. دوسری سیکنڈلی یہ کہ اس کے لیے آپ کو پورا پھر اسٹرکچر ہی چینج کرنا پڑے گا، اور پھر بے انصافی ہوگی اگر کسی بھی پٹیشنر کی ہم اسی طرح سنوائی نہیں کر سکیں گے. سیکنڈلی سر یہاں پہ جو ممبرز ہوتے ہیں پھر ہر ایک کی وہ ایکسپرٹیز بھی نہیں ہوتی کہ کس نوعیت کے پٹیشنر آتا ہے اور کس طرح ہم اس کو سنتے ہیں. تھرڈ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو رولز اینڈ پروسیجرز ہم دیکھتے ہیں یا کسی بھی پارلیمنٹری کمیٹی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ پبلک ہیئرنگ ہم کر سکتے ہیں. تو جو بھی ایک امپورٹنس یا سگنیفیکنٹ ہو یا جو بھی اس طرح کے ہمارے پاس آتا ہے کیس تو وہ ہم سن سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں. تو اس پہ میں کہتی ہوں وہ پھر قدغن نہ لگائیں کہ ایک ہی رول ہو اور پھر اسی میں سارے اپنے ہو. لینگویجز پاکستان کی سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن جو قومی زبان ہے وہ اردو ہے، اور پھر آپ کی جو یہاں پہ مین یوز کی جاتی ہے وہ انگلش ہے. تو یہ ایک پینڈورا باکس کھلنے والا ہے. بے شک اگر آپ کے پاس ہیں ایکسپرٹیز اور اتنا سکل ہے کہ آپ پورا سیکریٹریٹ ارینج کریں، ان کو سنوائی کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز میں کہتی ہوں یہ بے انصافی ہوگی. تھینک یو. جی ثناء اللہ مستی خیل صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے مجھے وقت دیا. اس میں سر ان کی سگنیفیکینس اور اہمیت سے تو کوئی انکار ممکن نہیں ہے، لیکن میں ایک ٹیکنیکل بات کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ یہ جو ہاؤس ہے دس از دی الیکٹڈ وائس آف دا میسز آف پاکستان. وی ہیو بین الیکٹڈ بائی دا میسز آف پاکستان. سر کوئی بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے فلور آف دا ہاؤس بائی دی نہیں ہے، اس کی بابت ان کی تجاویز ہیں. میں سر یہی ریکویسٹ ہوئی تھی پورے ایس ڈی اوز اور ایس سیز کے اوپر بھی جا کے چھاپے مارے. اس کے اندر ہمیں بہت خاطر خواہ بہتری سامنے دکھائی دی ہے. ہم نے وداؤٹ اینی پریجوڈس، چاہے کسی کا کوئی بھی لگتا ہو یا نہ لگتا ہو، کسی بھی افسر کو ہمارا ارادہ نہیں ہے اسپیئر کرنا، اور افسروں کی جو کلوژن ہے اس کو ہم منیمائز اپنے ڈپارٹمنٹلی کریں گے.
اور انشاءاللہ ابھی ایک نئے بورڈز کی بھی تشکیل ہونے جا رہی ہے ان دا نیئر فیوچر. اس کے ذریعے بھی کوشش کریں گے کہ بہتر ایک گورننس کا اسٹرکچر سامنے آئے. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, ask one question. شکریہ اسپیکر صاحب. سر 30% فیڈرز آف کے الیکٹرک are subjected to aggregate technical and commercial based load shedding, اور جس سے سر which is against the regulatory procedures. یہاں پر منسٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ یہ ایگریگیٹ پہ کرتے ہیں, کمرشل پرپسز کے لیے کرتے ہیں اور پیورلی ٹیکنیکل ایشوز پہ نہیں کرتے, اس سے جو کنزیومر ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے, ایکسیسو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. منسٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ ان کا کیا پلان ہے to ensure that K Electric carries out load shedding purely on technical issues rather than commercial purposes? جی منسٹر صاحب. I'd like to draw the attention of the honorable member to a fact that it's been many years, it's not just K Electric, بلکہ پاکستان کی تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنی وہ لاسز کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ہائی لاس فیڈرز ہیں ان کے اندر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں, اور یہ اکنامک لوڈ شیڈنگ ہے. یہ ان کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, اور لوگوں کا جو ایک کلچر آف نان پیمنٹ آف بلز ہے, کئی ایریاز میں ہے, کئی ایریاز میں نہیں ہے. کئی بہت ریموٹ ایریاز ہیں جہاں لوگ 100% پیمنٹ کرتے ہیں. یہ کسی زبان یا علاقے یا کسی اس کی بیسس کے اوپر نہیں ہے, ایتھنیسٹی کی بیسس کے اوپر. کئی لوگوں کا اب بالکل پیمنٹ کرنے کا کلچر ختم ہو چکا ہوا ہے کئی ایریاز کے اندر. کئی بلوچستان میں ایسے ایریاز ہیں 100% پیمنٹ ہے, سندھ کے ایسے ایریاز ہیں تھرپارکر کے اندر بہت زبردست قسم کی ریکوریز ہیں, 90-95% پیمنٹ ہوتی ہے. کئی ایسے شہر ہیں کے پی کے اندر, سوات کے اندر کئی ایریاز میں بہت اچھی پیمنٹ آ رہی ہے ریٹرن. مردان کا شہر کا میں آپ کو اگزامپل دوں, وہاں ایک بالکل کمرشل ایک بازار ہے, اس کے اندر سٹی فیڈر جا رہا ہے, وہاں آپ کی تقریباً 50-55% لاسز ہیں. سو مختلف ایریاز کے مختلف ایک وہ ہیبٹ بن چکی ہوئی ہے. جب تک لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ مل کے اس ہیبٹ کو بریک کرنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے بائی کانسٹنٹ سپرویژن آف دوز ایریاز, یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ہماری محکمے کے اندر جتنی بھی انیفیشنسیز ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے